السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو سینٹرل جیل اڈیالہ سے منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھنا بھی ہے اور بھیجنا بھی ہے۔ کب رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، اور کب بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کیوں بھیجنا ہے، اور اس کے بعد کہاں بھیجنا ہے، بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کروں گا۔ اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے، کپتان کو تو بھائی صاحب بھول ہی گئے، آپ حیران رہ جائیں گے، ایسی تفصیلات ہیں۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب سب سے پہلے ایک خبر سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں حسن نواز اور حسین نواز، وہ پاکستان آ گئے تھے۔ انہوں نے احتساب عدالت سے ریلیف مانگا تھا کہ جی ہم پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو پھر وہ پاکستان آ گئے تھے، اور کل اب ان کی پیشی ہے احتساب عدالت میں، اور احتساب عدالت میں وہ پیش ہوں گے۔ پھر جناب آگے کہتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ ان کو ضمانتیں دیتی ہے، کنفرم کرتی ہے، نہیں دیتی ہے، یا جو بھی آگے ان کے ٹرائل والے معاملات ہوں گے۔ وہ جو کیس ہے، جو ایون فیلڈ ریفرنس، وہ کیس تو آلموسٹ اب یہ کہہ کہ ڈیڈ کیس ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب بھی بری ہو چکے ہیں، مریم بھی بری ہو چکی ہیں، کیپٹن صفدر بھی بری ہو چکے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان دونوں نے بھی بری ہی ہو جانا ہے، لیکن یہ کیس چلنا کیسے ہے اور بری کیسے ہونے ہیں، یہ فیصلہ اب عدالت نے کرنا ہے۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے کسی ایک درخواست دے کر بریت کی یہ بری ہو جائیں، یا ممکن ہے کہ کیس آگے چل کے پھر بری ہو، لیکن امکان اس چیز کا ہے کہ ان کی کل ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ اب عدالت کا فیصلہ ہے کہ عدالت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ اس سے اگلی ملاقات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں مقیم ہیں، اور وہاں پر ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ 2 روز قبل بند کر دی گئی تھیں، اور وہ ملاقاتیں بند کرنے کی وجہ سیکیورٹی وجوہات بتائی گئی تھیں، اور چونکہ وکلاء جو ہیں وہ بار بار عدالتوں میں چلے جاتے تھے کہ جی ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دی گئی تھیں۔ ایک درخواست جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے تھی، اور ایک مشتاق غنی کی طرف سے تھی کہ جناب ہم نے اور عمر ایوب نے اور شبلی فراز نے ملاقات کرنی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان سے ملاقات کی ان کو اجازت دی جائے۔ اچھا، ان کی درخواست پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا جیل حکام سے، لیکن ان کا یہ اصرار تھا کہ ان کو فوری ریلیف دیا جائے اور ان کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے، کہ بہت اہم معاملات ڈسکس کرنے، آگے سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ لیکن عدالت نے بہرحال ان کو فوری ریلیف نہیں دیا، اور یہ کہا کہ ہم آپ کی اس پٹیشن پر جیل حکام کو سننے کے بعد مناسب حکم جاری کریں گے۔ اور پھر ایک اور خبر، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی یمین گنڈا پور، آج ان کی ملاقات تھی جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے فکس کی گئی تھی عمران خان صاحب سے، اور وہ جناب اپنے وزیر اعلیٰ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ سینٹرل جیل اڈیالہ پہنچے عمران خان سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب ملاقاتیں بند ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سینٹرل جیل اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کافی دیر وہاں پہ ٹہلتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ ابھی کوئی ایسا آرڈر آ جائے گا جب بتایا جائے گا جیل حکام اوپر حکام کو کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ملاقات کی اجازت مل جائے گی، لیکن وہ اجازت وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے بعد وہ آ گئے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں انہوں نے پھر آ کے ایک، آپ حیران ہو گئے سن کے کہ جب یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری تھی اور کہا تھا کہ جی میں شہباز شریف کو جو نہیں ہے وہ فارم 47 کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ فارم 45 کا وزیر اعظم ہے، وہ فارم 45 کا وزیر اعظم نہیں ہے، تو میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتا۔ پھر وہ دعوت نامے کے باوجود وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں بھی نہیں آئے، اور بڑکے بھی انہوں نے ہماری اسلام آباد پہ چڑھائی کے اعلانات بھی کیے۔ لیکن آج بڑا حیران کن معاملہ ہوا کہ اچانک ان کی طرف سے درخواست کی گئی کہ وہ جناب وزیر اعظم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب وہ آفیشیل ریکویسٹ تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی وہ آج ہی ملنا چاہتے ہیں۔ تو پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو بلوا لیا اور ان کو ملاقات کے لیے وقت دے دیا، اور وہ جو ملاقات کے لیے ان کو وقت دیا گیا تھا وہ تھا 4:45 بجے کا، یعنی کہ 4:45 کا۔ لیکن گنڈا پور صاحب وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے اتنے بے چین تھے کہ وہ جناب 4:30 بجے ہی پہنچ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، پھر ان کو انتظار کرنا پڑا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے۔ تو ابھی ہم آپ کو یہ سٹوری بتاتے ہیں کہ جناب کیا حیران کن معاملات ہوئے ہیں
علی امین گنڈاپور کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات میں. اچھا ایک تو یہ ملاقات 1-on-1 نہیں تھی, اس کے اندر جو ہیں وہ احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, امیر مقام جو کے پی کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی موجود تھے, اور دیگر رہنما بھی موجود تھے, اور گنڈاپور صاحب کا سٹاف بھی موجود تھا. تو جب گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے, تو شہباز شریف صاحب کو پتہ بڑے کاریگر آدمی ہیں, تو شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننا مبارک ہو. تو گنڈاپور صاحب نے کہا جی آپ کو بھی وزیر اعظم کی مبارک ہو. اب یہ وہی ہے نا, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ فارم 45 نہیں, یہ 47 کے وزیر اعظم ہیں. تو جب انہوں نے ان کو مبارکباد دے دی وزیر اعظم بننے کی, تو پھر کیا 45 رہ گیا, تو کیا 47 رہ گیا. تو وہ معاملہ تو ہو گیا ختم. پھر جناب جتنی گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی, علی امین گنڈاپور کے اندر سے وہ آپ کو گنڈاپوری بندہ نظر نہیں آیا. بالکل نہیں, جیسے ایک فلیٹ ہوا تابے دار, بالکل مطلب لو پروفائل میں ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ نظر آیا. اور وہ جناب بار بار شہباز شریف صاحب کو سر کہہ کے مخاطب کرتا رہا, مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کرتا رہا, اور جناب وزیر اعظم کہہ کے مخاطب کرتا رہا. مزہ آیا نا سن کے. ویسے بڑھ کے دیکھو کیا ہیں, جب ہیں کہ واقعی کچھ نظر آتے ہیں کچھ. خیر یہ ایک حیران کن بات. پھر اس سے بڑی حیران کن بات کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بالکل کوئی شکوہ نہیں کیا وزیر اعظم سے کہ جناب عمران خان کی ملاقاتیں بند ہوئی ہیں. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. انہوں نے عمران خان کا نام ہی نہیں لیا پوری ملاقات میں. وہ کیڑا کپتان بھائی. انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ ان سے ملاقاتیں بند ہیں, نہ ہی اس بات کا شکوہ کیا کہ جی میں گیا تھا تو مجھے بھی نہیں ملنے دیا. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو چونکہ صوبے کا معاملہ ہے, اڈیالہ جیل پنجاب کے اندر آتی ہے, یہ تو وفاق کے وزیر اعظم ہے. بھائی وہ شہباز شریف صاحب کی بھتیجی کی وہاں پر حکومت ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس پارٹی کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں. تو یہ بات ویسے بھی کی جا سکتی ہے, وزیر اعظم سے ویسے کی جا سکتی ہے. ایک انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہے. وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے جی میں اپنے پارٹی لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی. میں کہتا ہوں جی نام ہی نہیں لیا گنڈاپور صاحب نے. کون سا عمران, کون سا کپتان, بس وہ کہانی ساری ہوگی ختم. اچھا پھر انہوں نے نہ صرف یہ بات نہیں کی کہ ان کی ملاقاتوں پہ پابندی کی بات نہیں کی یا اپنی ملاقات نہ ہونے دینے کی بات نہیں کی, انہوں نے جو مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر ان کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی. علی امین گنڈاپور نے جو اپنے اوپر ان کے مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی. جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی. اور گنڈاپور صاحب نے بات کیا کی, گنڈاپور صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جی میں جو ہوں وہ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, سارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, تو میں آپ سے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں. ویری گڈ, بات تو ویسے ٹھیک ہی ہے. پھر انہوں نے آگے فرمایا گنڈاپور صاحب نے کہ جی ہمارے صوبے کے بڑے مالی مسائل ہیں. دیوالیہ تو نکلا ہوا ہے نا صوبے کا. ہم آپ سے پہلے کہا تھی جب یہ بڑھ کے مارا تھا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ صوبہ دیوالیہ ہونے والا ہے, اور یہ بھائی صاحب بڑھ کے مارے, ان کو احساس ہی نہیں. اب میرے خیال ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی جان صوبہ نہیں چلے گا. تو اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ جی ہمارے صوبے کے مالی مسائل ہیں, اور آپ اگر تعاون کریں اور وفاقی حکومت اگر تعاون کرے تو ہمیں 1500 ارب روپے چاہیے جو کہ ہمارے بنتے ہیں آپ کی طرف, یعنی کہ وفاق کی طرف. اور میں آپ سے سیاسی معاملات پر بات کرنے نہیں آیا ہوں. اور جہاں یہ پھر شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ سیاسی بات نہیں کر رہا, ہم تو بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کے معاملات کے اوپر, ریاست کے معاملات کے اوپر. اور پھر انہوں نے کہا وزیر اعظم نے علی امین گنڈاپور کو کہ آپ کے صوبے کا جو بھی حصہ بنتا ہے وفاق میں وہ ہم آپ کو ضرور پورا دیں گے. تو اس موقع پہ وہاں پہ چونکہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں اور خزانہ کے معاملات کو جانتے ہیں کہ کس صوبے کا کتنا حصہ ہوتا ہے, کیسے ملتا ہے, کیسے نہیں ملتا ہے. تو اس موقع پر اس میٹنگ کے بیچ میں اسحاق ڈار صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو پوری بریفنگ دی کہ ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں, کتنے نہیں بنتے ہیں, اور کیا طریقہ کار ہے کیا نہیں. اور یہ مطلب پی ایم نے خاموشی سے اسحاق ڈار صاحب کا وہ پورا لیکچر سنا, اور گنڈاپور صاحب بھی وہ لیکچر چپ کر کے سنتے رہے. اور پھر انہوں نے جناب یہ کہا کہ جی ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو صوبے میں آئی جی اور چیف سیکرٹری ہے وہ اگر آپ ہماری مرضی کا مہربانی کرنے لگا دیں. اب انہوں نے پہلے تو ایک دوسرے صوبے میں لگے افسر کو آج خود ہی تعینات کر دیا تھا نا, لیکن اب بھائی صاحب گزشتہ ہم نے دیکھا کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر بھائی جان پورے کینڈے میں آ گئے ہیں. مطلب بالکل
ان کی آواز نکل گئی ہے، او غصہ شصہ یہ وہ ڈنگا پن گڑبڑ گھوٹالا سب ختم. تو اب انہوں نے کہا کہ جی مجھے مہربانی کریں کوئی چیف سیکرٹری اور آئی جی اگر آپ ہمیں دے دیں ہماری مرضی کا. اب ان کو پتہ لگا نا کہ کہاں سے لینا ہے. تو انہوں نے جناب پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اگر اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری اور آئی جی لگوانا چاہتے ہیں تو بالکل لگوائیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ باقاعدہ ہمیں ایک سمری بنا کے بھیج دیں، ہم اس کو اپروو کر دیں گے، آپ کی مرضی کے بندے لگا لیں گے، ٹینشن نہیں لینی، کوئی پرابلم نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی گنڈا پور صاحب نے کہا حیران کن طور پہ کہ جی ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں. وہ پی ٹی آئی، وہ عمران خان کا فالوور، وہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ، وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ تو یہ کمال ہو گیا ہے. خیر اب انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب بالکل ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ مینڈیٹ کا احترام کریں گے. تو گنڈا پور صاحب نے پھر جاتے جاتے آخری بات ایک بار پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یقین دہانی کرائی کہ دیکھیں جی میں مطلب وفاق اور صوبے میں بگاڑ نہیں چاہتا، ہم مل جل کر چلیں گے تو ذرا ریاست کا مفاد ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مشترکہ میڈیا ٹاک بھی کی، وہ پرائم منسٹر نے مشترکہ نہیں کی، احسن اقبال صاحب نے کی اور گنڈا پور صاحب نے. اور گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پرائم منسٹر نے یقین دلایا ہے کہ جو ہمارے صوبے کے پیسے بنتے ہیں وہ ہمیں ملیں گے. اور پھر احسن اقبال صاحب نے بھی ٹاک کی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی بالکل ہم دیکھیں گے، چیک کریں گے، جو ان کے پیسے بنتے ہوئے تو وفاق ضرور دے گا، کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے. تو وہ جو گنڈا پور صاحب کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے لے کے کل کی تاریخ تک ساری بڑکیاں تھیں وہ سب ہوا ہو گئی. بڑکیاں کی ہوا ہونی تھی، اگلے نے اپنے لیڈر کا نام نہیں لیا، اس نے لیڈر کے مقدموں کا ذکر نہیں کیا، اس نے لیڈر کی ملاقاتوں پہ پابندی کا ذکر نہیں کیا، اس نے صرف ایک ہی ذکر کیا، روکڑے والا معاملہ کہ جی سب کام روکڑے سے چلتا ہے، روکڑا ملے گا تو کام چلے گا. ان کا بھائی صاحب صوبہ چلانا ہے، 1500 ارب دے دیں، آپ کی مہربانی، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. اگلی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ان کی ملاقات کی اندرونی کہانی تھی. اب ہم آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جو میں نے تھمبنیل کے اوپر جو پہلی 2 لائنیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ وہ کب منتقل ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیوں ہوں گے، یہ میں آپ کو اس کا ذرا پروسیجر بتا دیتا ہوں، اور جب یہ کچھ ہوگا تو پھر آپ میرے اس پروگرام کو یاد کیجیے گا. تھریڈ الرٹ آیا، دہشت گرد پکڑے گئے، اوکے. اس کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر ایک کمپلیٹ سرچ آپریشن ہوا، کامبنگ آپریشن ہوا، اور ہر چیز کو باریکی سے کھنگالا گیا. ایجنسیوں نے اس میں حصہ لیا، جیل حکام سب، ایک ایک بیرک، ایک ایک وارڈ، ایک ایک مطلب اندر جو فیکٹریاں ہیں، جو اندر بیرکیں ہیں، ہر چیز کو چیک کیا، اسپتال کو، کمیونٹی ہال کو کمپلیٹ اس کو کیا. پھر اندر ڈرل کروائی گئی جس میں فوج نے، یہ جو رینجرز نے اور پولیس نے اور جیل پولیس نے اس میں حصہ لیا، اور وہ مطلب اب ڈیلی کی بیسس پہ وہ ڈرل چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ارد گرد کے ایک ابتدائی سے سرچ آپریشن کیا گیا. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ یہ پورا وہ جو علاقہ ہے نا سینٹرل جیل اڈیالہ سے ارد گرد جو کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کئی کلومیٹر کے علاقے کا ایک مفصل اور جامع قسم کا ایک آپریشن کیا جا رہا ہے. وہاں پہ نہ صرف سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے بلکہ اس علاقے میں موجود ایک ایک فرد کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے، ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، کب آیا، کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے، کہاں کے رہنے والا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کب یہ کہاں ہوتا ہے، کون سا نمبر استعمال کرتا ہے. ایک ایک چیز کمپلیٹ، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی وہاں کا مکین ہے، چاہے کوئی وہاں کا وزٹر ہے. ایک بہت بڑا جو سرکل ہے اس سرکل کو کمپلیٹلی وہ کیا جا رہا ہے. اب ہوگا کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ ایک رپورٹ بنے گی اس سرچ آپریشن کی، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ سرچ آپریشن ہوا ہے، لیکن چونکہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، جیل کے نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں تو خطرہ تو ہے. پھر وہ اس رپورٹ میں ریکمینڈ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو سینٹرل جیل اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر یہ ہائی سیکیورٹی جیل نہیں ہے، اس میں ہائی سیکیورٹی بیرکس موجود ہیں، لیکن یہ پوری جیل ہائی سیکیورٹی جیل نہیں ہے جو دہشت گردوں وغیرہ کے لیے خصوصاً بنائی جاتی ہے. وہ ہائی سیکیورٹی جیل جو نہیں، وہ پہلے صرف بنی تھی فیصل آباد میں. بیرکس تو تقریباً ہر جیل میں ہائی سیکیورٹی کی، لیکن وہ جو ذرا زیادہ بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو پھر وہاں پہ لکھتے اس میں فیصل آباد میں منتقل کرتے تھے. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ منتقل کیے جاتے ہیں ساہیوال میں. اچھا جی اب پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ان کی سفارشات بنے گی، سفارشات کی روشنی میں کہا جائے گا کہ ان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے. خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، وجہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے،
لیکن اینڈ کہاں ہوگا، لیکن ابتدائی جو ان کو منتقل کیا جائے گا، یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں لاہور منتقل کیا جائے گا. لاہور سے آگے کہاں لے کے جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن لاہور کب منتقل کیا جائے گا پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد جواب یہ ہوگا کہ وہ جو ٹرائل چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس ٹرائل کی موجودگی میں ان کو ٹرانسفر نہ کیا جائے، اس ٹرائل کو فوری طور پہ تیز رفتاری سے چلایا جائے، تاکہ اس کے بعد جب ٹرائل مکمل ہو تو اس کے بعد ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے. تو پھر جب وہ ٹرائل مکمل ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کا، تو پھر عمران خان کو یہاں سے لاہور جیل شفٹ کیا جائے گا. لیکن جب لاہور جیل میں یہ موجود ہوں گے، ابھی تک جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ کرپشن چارجز میں ہوئی ہیں. ابھی تک ان کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت سزا نہیں ہوئی. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، جب ان میں سے کسی بھی ایک مقدمے میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی تو پھر وہ لاہور بھی ان کو نہیں رکھا جائے گا. اس کے بعد ان کو منتقل کر دیا جائے گا سیدھا ساہیوال جیل، جہاں پہ بہت ہائی قسم کے اقدامات ہیں. وہاں پہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو رکھا جاتا ہے. ATC کے جتنے مقدمات میں سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں پورے پنجاب میں، ان کو ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب فی الحال وہ کہتے ہیں کہ چڑیاں دے چمبے کی طرح اب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں. اب اڈیالہ جیل سے بس ان کا چال چلاؤ ہے. اس کے بعد یہ منتقل ہوں گے لاہور میں. لاہور کے بعد جب ان کے ایک اور مقدمے میں سزا ہو جائے گی تو پھر یہ چلے جائیں گے ساہیوال جیل. تو پھر چڑھ جا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. تو یہ وہاں پہ صورتحال ہوگی. لیکن جو موجیں ان کی ادھر لگی تھیں کہ 6 بیرکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، جم بنے ہوئے تھے، کچن الگ بنے تھے، برانڈڈ کچن، برانڈڈ باتھ روم، کھانے تو نٹس اور جناب شاہی قسم کے ناشتے اور شاہی قسم کے لنچ اور شاہی قسم کے ڈنر اور کوک اور مالشیے اور جم اور ایکسرسائز مشینیں اور واکنگ ایریا. بھائی صاحب پھرون جیلوں میں تو یہ نہیں ہوتا نا. ہائی سیکورٹی بیرکس میں کدھر ہوتا ہے ایسی ہائی سیکورٹی والی جو جیلیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ تو وہ اس وقت جو جج کیس سن رہے تھے پچھلے والے جن میں کچھ سزا ہوئی ہیں، ان سے یہ آرڈر کراتے ہیں، ورنہ جیل میں مینول میں تو اتنی سہولتیں ہیں ہی نہیں جو عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں. مطلب VIP++ جیل جو ہے وہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. پاکستان میں کہاں سے آگے عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہے. تو جب وہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے تو بھائی جان یہ سارے بندوبست یہ سارے ششکے پھر ان جیلوں میں تو نہیں ہوں گے نا. پھر وہاں پر ان کو ٹھیک ہے سہولتیں وغیرہ ملیں گی، مطلب یہ نہیں کہ اب ان کو کوئی کال کوٹری میں پھینک دیا جائے گا. لیکن یہ جم اور یہ کھانے اور یہ کام موجیں جو لگی ہوئی ہیں نا، یہ ان کی وہاں پر نہیں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.